اگر کسی آدمی کے خلاف کوئی پرچہ کروانا ہو یا کسی نے کوئی فراڈ کیا ہو، چیک دیا ہو اور وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو جو کمپلیننٹ ہے، اگریوڈ پرسن ہے، مدعی مقدمہ ہے، وہ بھاگ کے تھانے پہنچتا ہے اور تھانے والے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور سیکشن 154 CRPC کے تحت اس کا مقدمہ درج نہیں کرتے، تو اس شخص کے لیے کون سا آگے راستہ ہے کہ وہ آگے جائے اور کس عدالت سے رابطہ کرے اور کون سا مقدمہ کرے کہ اس کا جو ہے نا پرچے کا اندراج ہو جائے یا FIR کا اندراج ہو جائے؟ دیکھیں یہاں پر دو طرح کے سرکمسٹانسز ہیں. ایک سرکمسٹانسز یہ ہے کہ جب 154 CRPC جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے تحت ایک بندہ اس کا چیک ڈس آنر ہونے کے بعد جا کے وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جس کو ہم SHO کہتے ہیں وہ اس کو ایک اپلیکیشن موو کرتا ہے. اس اپلیکیشن کے موو کرنے کے بعد اگر SHO اس کی 154 کے تحت اس کی FIR درج نہیں کر رہا، اس کے موقف کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دے کے تو ایک فارمل جس کو ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں اور FIR کہتے ہیں اس کی وہ شکل نہیں دے رہا، تو اس کے پاس دو ریمیڈیز ہیں. ایک ریمیڈیز یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ اسی SHO کے متعلقہ جو بھی اس کے باس، اس کے امیجیٹ اوپر آفیسر بیٹھے ہیں، SP SSP DIG، ان کو اپروچ کرے اور ان کو جا کے اس بات کی ریکویسٹ کرے کہ اس کا گریوینس جو ہے اس کو ریڈریس کیا جائے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ پولیس کی طرف اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے اور اس کے اوپر ایک وہ پراپر اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے اور پولیس آرڈر 2002 کے تحت یہاں تک بھی وہ جا سکتا ہے کہ ایک اگر آپ لیگل جو کہ ایک پولیس والا باؤنڈ ہے کہ وہ ایک قانون کی ہر صورت میں اوبے کرے، اس کو فالو کرے، اور وہ اس کو فالو نہیں کرتا تو پولیس آرڈر 2002 کے تحت وہ ڈائریکٹ ان کے سپیریئر آفیسرز کو بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے along with that اپلیکیشن جو اس نے SHO کو دی تھی کہ میرا پرچہ بھی درج کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے ایک سیکشن کو ڈس اوبے کیا ہے اس کے اوپر اس SHO کے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے. یہ تو ہو گیا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اگر آپ پولیس میں اوپر تک جائیں اپنی ریمیڈیز کو اویل کرتے ہوئے. دوسری طرف جوڈیشل سائڈ پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدالت کی طرف جانا ہے تو عدالت کی طرف ہمیں ایک سیکشنز ملتے ہیں جو کہ 22A 22B کی صورت میں ملتے ہیں جو کہ ایک کواسائی جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں 22AB CRPC کے تحت اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ ایک ایسی پروسیڈنگز ہیں جس میں ایک ایڈیشنل سیشنز جج یا سیشن جج خود یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے لیول کے ججز بیٹھے ہیں جن کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر کواسائی جوڈیشل پروسیڈنگز کنڈکٹ کرنے کے باقاعدہ اختیار دیے گئے ہیں. اس کے تحت آپ کو یہ کرنا ہے یعنی کہ جسٹس آف پیس کا جو ان کو جسٹس آف پیس اور ایکس آفیشو جسٹس آف پیس بھی کہا جاتا ہے. آپ ایک اپلیکیشن تیار جب تھانے میں دیتے ہیں تو آپ وہاں سے ایک رسید، ایک سلپ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن دے کے ڈائری نمبر حاصل کر لیا، اکنالجمنٹ، آپ وہ اس رسید کو لینے کے بعد آپ اس کے بعد اس رسید کو ساتھ لگا کر آپ جا کے 22A کی پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ SP ڈسپلن کے پاس بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی تھی جس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ ہر ڈویژن میں ایک SP جو ہے اس کو اختیار دیا جائے کہ اگر کسی بھی بندے کے میٹرز جو ہیں اس کا گریوینس ریڈریس نہیں ہو رہا تو SP یا SSP ڈسپلن جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ دیکھے گا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائے گا اس لا کو. اچھا، اب دوسری ریمیڈی آ گئی کہ آپ عدالت میں آ گئے، عدالت میں آ کے آپ ایک پٹیشن فائل کریں گے. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ اور بہت سے بات کرتے ہیں کہ جی وہ میں ریٹ دائر کرنی ہے اور وہ جو ریٹ ہے وہ میں نے سیشنز کورٹ میں دائر کرنی ہے جس کے بعد میں نے پرچے کے آرڈر لینے ہیں. یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ سیشن جج کے پاس یا سیشن کورٹ کے پاس ریٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. یہ جو آپ 22A کی پٹیشن دائر کرتے ہیں یہ بیسیکلی ایک پٹیشن کہلاتی ہے جس میں آپ نے ڈائریکشنز لینی درخواست کائنڈ آف اپلیکیشن اور پٹیشن ہے اور اس اپلیکیشن کی بیس کے اوپر کچھ اختیارات دیے گئے ہیں ایکس آفیشو جسٹس آف پیس پہ اور جن کو باقاعدہ 2005 میں آصف سعید خوسا صاحب آنریبل چیف جسٹس جو بعد میں ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ اس وقت ہائی کورٹ میں تھے اور انہوں نے ایک پیج 470 ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک PLD 2005 پیج 470 جس میں انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ 22A کے تحت ایک ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کے کیا کیا اختیارات ہیں. اینی ہاؤ الٹیمیٹلی آپ ایک پٹیشن وہاں پہ فائل کرتے ہیں. اس پٹیشن میں آپ باقاعدہ SP
और मुतलका एसएचओ जिसको आपने एप्लीकेशन दिया, कम से कम उसको आप पार्टी बनाते हैं, जिसपे उनसे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस एक जवाब मंगवाते हैं, और वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहें तो उनसे जवाब मंगवा लें और वो चाहें तो डायरेक्ट ऑर्डर कर दें। और अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि ये चेक डिसऑनर हुआ है तो ये राइट ऑफ द पार्टी है, इसकी आप एप्लीकेशन ले चुके हैं, इसके ऊपर फौरी तौर पे पर्चा दर्ज करें, तो वो पर्चा दर्ज करने के पाबंद हैं। अगर वो नहीं पर्चा दर्ज करते तो आप फौरी तौर पे कंप्लाइंस पिटीशन फाइल करेंगे बिफोर द सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जिसमें आपने पहला ऑर्डर लिया था, और वो उन्हीं एसएचओ के खिलाफ वो कोर्ट भी बकायदा तौर पे उनके ऑर्डर को डिसओबे करने पर 155C सीआरपीसी के तहत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा सकते हैं, एक मुकम्मल एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी कि अगर किसी कंप्लेनेंट को ये शिकायत है कि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही, तो वो पुलिस के आला अफसरान यानी कि एसपी लेवल तक वो जा सकता है और वहाँ पर एप्लीकेशन अपनी फाइल करे, और अगर एसपी लेवल तक भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो उसके पास नेक्स्ट फोरम जो है वो जस्टिस ऑफ पीस, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का फोरम है, यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज साहब के पास उसका केस लगेगा, और वहाँ पर जो है वो जज साहब एक्शन लेंगे और बात सुनेंगे। अगर उसकी कहानी में या उसकी बात के अंदर या उसके स्टैंस के अंदर दम होगा, वो कानूनी पर्चा बनता होगा, तो जज साहब हुक्म करेंगे और वो पर्चा ज़रूर दर्ज होगा। और इसलिए उस शख्स के पास जो अग्रीव्ड पर्सन होगा उसके पास एक रेमेडी का पहलू मौजूद है। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आगाही के इस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए और इंशाअल्लाह ऐसी कानूनी मालूमात आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।